السلام علیکم۔ کچھ چند باتیں ایسی کہ جو ایمان کو تازہ کر دیں، تو اس میں سے سب سے پہلے کہ مومن کو خوشی پہنچانا اور محتاج کو کپڑا پہنانے کا ثواب۔ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال میں سے ایک قسم کا افضل عمل یہ ہے کہ مومن کو خوشی پہنچاؤ، اس کی ستر پوشی کرو یا اسے کپڑا دے دو یا اس کو بھوک میں پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو یا اس کی کوئی ضرورت پوری کر دو۔ حدیث حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو کوئی کپڑا پہنا دے، اس کے پاس کپڑا نہ ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے، اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کھانا کھلایا بھوک کے وقت، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں سے کھلائیں گے، اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو پیاس کے وقت پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اس کو رحیق کے مختوم سے سیراب کریں گے۔ رحیق کے مختوم کسے کہتے ہیں؟ رحیق کے مختوم کہتے ہیں سر مہر خالص شراب ہوگی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ اور فرمایا اللہ کی حفاظت اور پردہ پوشی۔ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ ترمذی اور قال حدیث حسن، کہ جس مسلمان نے کسی مسلمان کو ایک کپڑا پہنایا، وہ شخص اس وقت تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا جب تک اس کا کپڑے کا کوئی بھی حصہ اس آدمی کے بدن پر باقی رہے گا، مطلب کہ جب تک وہ کپڑا وہ پہنتا رہے گا تو اس شخص کو ثواب ملتا رہے گا جس نے اسے پہنایا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو ایک کپڑا پہنایا، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے، اور جب تک اس شخص پر اس کپڑے میں سے ایک دھاگا یا سوت بھی باقی رہے گا، یعنی جب تک وہ پرانا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جنت یا دوزخ میں جانے والے کے 3 قسم کے لوگ ہوں گے، یعنی سب سے پہلے جو دوزخ میں جائیں گے 3 قسم کے لوگ ہوں گے، اور جو جنت میں جائیں گے وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حسبان میں ترجمہ ہے کہ میرے سامنے ان 3 شخصوں کو بھی پیش کیا گیا جو سب سے پہلے جنت میں ہوں گے، اور ان 3 شخصوں کو بھی جو سب سے پہلے دوزخ میں ہوں گے۔ تو وہ 3 شخص جو سب سے پہلے جنت میں ہوں گے، نمبر 1 وہ شہید ہے، نمبر 2 وہ مملوک غلام ہے جس نے اپنے رب کی عبادت بھی خوب کی اور اپنے مالک کی خدمت بھی خوب کی، نمبر 3 پاک دامن سوال کرنے سے بچنے والا عیالدار، اور وہ پہلے 3 شخص جو دوزخ میں داخل ہوں گے وہ حکمران جو زبردستی سے مسلط ہو جائے، وہ مالدار جو اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرے، اور فخر جتانے والا فقیر۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد صحیح ابن ماجہ میں، کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، کیا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ کسی سے کس چیز کا سوال نہیں کروں گا؟ چنانچہ
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث امام ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے، اور امام ابن ماجہ نے مزید یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت ثوبان کی یہ حالت تھی کہ اگر سواری کی حالت میں ان کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے نہیں کہتے تھے کہ مجھے اٹھا کر دو، بلکہ خود اتر کر اٹھاتے تھے۔ پہاڑ، لوہا، آگ، پانی اور ہوا سے زیادہ مضبوط عمل۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی میں شریف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو وہ کانپتی اور ہچکولے کھاتی تھی، تو اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تو وہ تھم گئی۔ تو فرشتوں نے پہاڑوں کی سختی سے تعجب کیا اور کہنے لگے، اے رب العالمین، کیا آپ نے پہاڑوں سے بھی زیادہ قوی کوئی مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، لوہے کو پیدا فرمایا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے لوہے سے بھی زیادہ قوی کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ فرمایا، آگ کو۔ عرض کیا کہ کیا آپ نے آگ سے بھی زیادہ قوی کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ فرمایا، ہاں، پانی کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ کیا آپ نے پانی سے بھی زیادہ قوی کوئی مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، ہوا کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے ہوا سے بھی زیادہ قوی کوئی مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، انسان کو، جب وہ کبھی اپنے دائیں ہاتھ سے کسی قسم کا صدقہ کرتا ہے اور اپنے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ عظیم بزرگ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 چیزیں جنت کے خزانوں میں سے ہیں: مرض کو چھپانا، مصیبت کو چھپانا اور صدقے کو چھپانا۔ حضرت ابن ابی الجاد فرماتے ہیں، صدقہ 70 قسم کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور چھپا کر صدقہ دینا دکھا کر صدقے دینے سے 70 گنا زیادہ ثواب اور فضیلت رکھتا ہے۔ جس نے گزارے کی روزی پر قناعت کی اور صبر کیا، پاک دامنی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے کسی سے سوال نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقات اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہوئے ہوں اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جو کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور ناواقف ان کو مالدار خیال کرتا ہے، ان کے سوال سے بچنے کے سبب، کیونکہ فکر و فاقہ سے چہرہ اور بدن میں انسان کا جو ہے سارا اضمحال گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے پھرتے نہیں، کیونکہ اکثر لوگ مانگنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ مانگتے ہیں اور لپٹ کر مانگتے ہیں، لیکن وہ حاجت مند جو بالکل کسی سے نہیں مانگتے، تو بے شک جو مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خوب ثواب دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا محبوب جو ہے کام وہ صدقہ ہے، اور صدقہ ایسے ہو کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہو، اور جو شخص محتاج ہونے کے باوجود بھی نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے اور اسے اتنا غنی کر دیں گے کہ وہ محتاج ہونے سے بچ جائے گا۔
اور 7 شخص قیامت میں عرش کے سائے میں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 شخصوں کو اس دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جب اس کے سائے کے سوا کسی شے کا سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل حکمران۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اللہ عز و جل کی عبادت کرتے کرتے پروان چڑھا ہو، یعنی بڑا ہوا ہو، پوری جوانی میں اس نے عبادت کی ہو۔ نمبر 3، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، یعنی اس کا دل مسجد میں ہی لگا رہے اور کہیں اس کا دل لگے بھی نہ۔ نمبر 4، وہ 2 شخص جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اسی صورت میں وہ آپس میں ملتے ہیں اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ نمبر 5، وہ آدمی جس کو کسی منصب و جمال کی مالک عورت نے گناہ کی دعوت دی، مگر اس آدمی نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہوں، یعنی اس نے اس کی گناہ کو رد کر دیا، اس گناہ کو اور عورت کی، تو وہ آدمی۔ نمبر 6، وہ آدمی جس نے کوئی صدقہ کیا ہو اور اس کو ایسا چھپایا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہوا ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، یعنی خوب چھپا کے اللہ کی راہ میں اس نے صدقہ دیا، خرچ کیا۔ نمبر 7، وہ آدمی، وہ عورت مرد، یعنی اس میں عورت بھی ہو سکتے مرد بھی ہو سکتے دونوں، جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہو، یعنی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہو اور خوب آنسو بہائے ہوں، تو ایسے لوگ قیامت کے دن 7 یہی لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔